نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، تاریخ انسانی ایسے بے شمار بادشاہوں اور حکمرانوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنے ظلم اور بربریت سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ کیں۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو کھنگالیں تو آپ کو بے شمار ایسے کردار ملیں گے جن کے اعمال نامے دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ انہی ظالم حکمرانوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے جس کو الزبتھ اول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ملکہ نے ظلم اور سفاکیت کی ایسی تاریخ رقم کی کہ جسے آج بھی عبرت کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ خاتون ٹرانسلوینیا سے تعلق رکھتی تھی اور اسے بلڈ کاؤنٹس بیتھوری یا ویمپائر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ملکہ سن 1560 کے آخر میں ٹرانسلوینیا کے ہی ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئی۔ یہ ایسی اذیت پسند عورت تھی کہ اس نے اپنے خادموں اور کاشتکاروں پر ناقابل یقین مظالم ڈھائے۔ اس وحشی عورت کی بربریت کا شکار ہونے والوں کی تعداد 600 سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ الزبتھ اونچے پہاڑوں پر واقع ایک محل میں رہتی تھی اور یہی اس کی جائے واردات تھی۔ اس کے کالے قوانین کی وجہ سے اب یہ جگہ ویمپائروں کے محل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس ملکہ کا خاندان بڑا طاقتور اور شاہی خاندان تھا اور اس کا چچا جارج ایک بااثر وزیر تھا جو کہ علاقے میں خاصا اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ یہ دنیا کی سنگ دل ترین عورت تھی۔ یہ اپنی خواہش کے لیے ساری حدوں کو پار کر گئی اور عورت کے روپ میں ایک ڈائن بن گئی۔ اس نے قریب 600 کم سن کنواری دوشیزاؤں کو قتل کیا اور پھر ان کے خون سے غسل کیا تاکہ وہ سدا جوان اور خوبصورت نظر آئے۔ دوستو، یہ انتہائی خوبصورتی کی مالک تھی۔ اس کا چمکتا ہوا رنگ ہر کسی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کافی تھا۔ جسمانی ساخت، چہرے کے نقوش اور دیگر نسوانی خصوصیات بھی اپنی مثال آپ تھیں۔ اس کو یورپ کی پرکشش ترین عورتوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب حسن کا یہ خزانہ ماند پڑنا شروع ہو چکا تھا۔ پہلے تو اس نے اس ماند پڑتے حسن کو مہنگے ملبوسات میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہر حربہ ناکام رہا۔ دوستو، ایک دفعہ اس ملکہ کو ملنے قریبی سلطنت سے ایک خاتون آئی۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ اچانک ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ یہ تلخ کلامی اس حد تک بڑھی کہ الزبتھ نے اس خاتون کو ایک تھپڑ دے مارا۔ یہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس عورت کے ناک سے خون بہنے لگا اور اسی خون کے کچھ چھینٹے الزبتھ کے منہ پر بھی پڑ گئے۔ جب الزبتھ خون صاف کرنے کے لیے شیشے کے سامنے گئی تو اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے چہرے پر خون لگنے کی وجہ سے اس کے چہرے کی جھریاں ختم ہو رہی ہوں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے سوچا کہ شاید یہی وہ طریقہ ہے جس سے میں ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہ سکتی ہوں۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہی وہ وقت تھا جب الزبتھ نے اپنے متاثرین کو قتل کرنا شروع کر دیا، جن میں سب سے پہلے غریب لڑکیاں تھیں جن کو کام کے بہانے محل میں لایا جاتا تھا۔ پھر بہت جلد الزبتھ نے اپنی نگاہوں کو وسعت دی اور تعلیم کے لیے محل میں بھیجی جانے والی ہلکی پھلکی لڑکیوں کا قتل کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ان لڑکیوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا جو کہ اس کی اصلیت جان چکی تھی۔ ایک دن جب ملکہ کسی لڑکی کا قتل کر کے واپس لوٹ رہی تھی کہ ایک خادمہ نے اس کو خون میں لت پت کر دیا۔ اس کے ہونٹوں سے بھی خون ٹپک رہا تھا جو کہ اس کی چھاتی پر قطرہ قطرہ کر کے گر رہا تھا۔ جب الزبتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی خادمہ نے فرش پر گرنے والے اس گاڑے محلول کو ہاتھ لگایا اور سونگھا تو اس میں کسی قسم کی بدبو نہیں تھی۔ اس خادمہ کا تجسس مزید گہرا ہوا۔ اس تجسس سے پردہ اٹھانے کے لیے وہ روشنی کی جانب گئی تاکہ واضح طور پر دیکھ سکے کہ یہ گاڑا محلول کیا ہے۔ جب وہ روشنی کی جانب گئی تو اپنا ہاتھ دیکھ کر گھبرا گئی کیونکہ اس کا ہاتھ خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا، لیکن خادمہ نے ابھی اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ناظرین، الزبتھ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ کسی کا خون استعمال کرنے سے جسمانی اور نسوانی ساخت بالکل ویسے ہی اس لڑکی جیسی ہو جاتی ہے جس کا خون استعمال کیا جائے۔ اسی وجہ سے وہ ایک نوجوان لڑکی کو اپنی جائے وقوع پر لے جاتی اور اس کی کلائیاں چیر کر اس کے بدن سے سارا خون نچوڑ لیتی۔ وہ یہ سب کچھ ہمیشہ زندہ رہنے اور خوبصورت رہنے کے لیے کیا کرتی تھی۔ ناظرین، اس کا یہ ظلم اس کے بیمار ہونے کے بعد تک بھی جاری رہا۔ جب یہ بیمار بستر پر لیٹی ہوتی تو اس کی خادمائیں ایک جوان لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے اس کے پاس لاتی، پھر اس لڑکی کو برہنہ کر دیا جاتا۔ پھر یہ وحشی ملکہ اٹھتی اور اس لڑکی کے بدن کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیتی۔
الزبتھ لڑکی کے بدن کو اتنا کاٹتی کہ اس کی بوٹیاں باہر نکل آتی اور جسم سے سارا خون رسنے لگتا۔ اس کے بعد وہ اسی خون سے اپنی ساری پیاس مٹاتی۔ تقریباً 10 سال کے عرصے میں اس ڈائن کے علاقے سے تقریباً 600 لڑکیاں غائب ہو گئیں۔ جو بھی لڑکی اس قلعے میں آتی اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا جاتا۔ حیرت انگیز طور پر ہر قتل کے بعد ملکہ اور لاپرواہ ہو جاتی۔ جب محل سے نوجوان لڑکیوں کا خاتمہ ہونے لگا تو اس نے کاشتکاروں کو حکم دیا کہ وہ پورے علاقے سے جوان لڑکیاں لا کر محل پیش کریں۔ لہٰذا ملکہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے محل میں لڑکیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ ملکہ روز ایک نوجوان لڑکی کو پکڑتی اور کمرے میں لے جاتی، بے دردی سے اس کا قتل کرتی اور ان کی چھاتی پر بے بہا ظلم کرتی۔ ان کے جسموں سے خون پی کر ان کی لاشوں کو ایک کمرے میں جمع کرتی رہتی۔ لہٰذا اس نے اپنی 2 وفادار خادموں کو حکم دیا کہ جلد سے جلد ان کی باقیات کو ٹھکانے لگایا جائے، لیکن کمزور جسم ہونے کی وجہ سے اس کی خادمائیں ایسا کرنے میں ناکام رہیں۔ مجبوراً الزبتھ نے محل کے باہر سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 2 غریب کسانوں کو پیسے کا لالچ دے کر یہ کام سر انجام دینے کو کہا۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ کسان اس کی بات ماننے کو رضامند ہو گئے اور آخرکار اس گلے سڑے گوشت کو ایک باغ میں لے جا کر پھینک دیا گیا۔ ناظرین اکرام، سن 1610 میں آخرکار الزبتھ شدید بیمار ہو گئی اور اس نے ایک صحت افزا مقام پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری جانب الزبتھ کے ساتھ جانے کے لیے کوئی بھی ملازم تیار نہ تھا۔ ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی اس کے ساتھ گئی جو کبھی واپس نہ لوٹی، کیونکہ الزبتھ نے اس کو چیر پھاڑ کر ایک مصروف ترین سڑک پر پھینک دیا تھا۔ سن 1610 کے آخر تک یہ اتنی طاقتور ہو چکی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ قانون سے بالا تر ہے۔ اس لیے الزبتھ نے اپنے محل کی چھت سے 4 لڑکیوں کی لاشوں کو نیچے پھینکوا دیا۔ جب مقامی چرچ کے اہلکاروں نے ملکہ کو ایسا کرنے سے روکا تو ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ اب یہ عورت ہر قسم کے احتیاط سے بے نیاز ہو چکی تھی اور اس کا بھیانک چہرہ سب کے سامنے واضح ہو چکا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اب قریب کے تمام علاقے اس کے کرتوتوں سے واقف ہو چکے تھے، لہٰذا کوئی بھی جوان لڑکی اس کے پاس جانے کو تیار نہ تھی۔ لیکن اس کی پیاس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب یہ اپنے کاشتکاروں کو بھاری رقوم ادا کرتی اور وہ دور دور کے علاقوں سے لڑکیاں لا کر اس کے سامنے پیش کرتے۔ اس عمل میں ملکہ کا بے شمار پیسہ خرچ ہوتا رہا، لیکن وہ ہر قیمت پر اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی دولت ختم ہو گئی اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اپنے قلعے بیچنے شروع کر دیے۔ دوستو، جب اس کے سیاہ کارنامے سب کے سامنے آ چکے تھے تو علاقے کے لوگوں نے مل کر ہنگری کی پارلیمنٹ میں اس کے خلاف درخواست دے دی۔ ہنگری کی پارلیمنٹ پر لازم تھا کہ وہ 3 دن کے اندر اندر گواہوں کے بیانات سن کر اس کیس کا فیصلہ سنائے۔ وقت تیزی سے اپنے تیور بدل رہا تھا کیونکہ اب اس کے اپنے رشتہ دار بھی اس کے خلاف ہونے لگے تھے۔ پارلیمنٹ پر واضح طور پر الزبتھ کی غیر انسانی حرکات واضح ہو چکی تھی، لہٰذا تمام گواہوں کو سن کر اور حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد فیصلے کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ ملکہ کے خلاف گواہوں میں ایک گواہ وہ بھی شامل تھی جس نے الزبتھ کو پہلی بار خون میں لت پت دیکھا تھا۔ ستمبر سن 1610 کے آخر میں الزبتھ کے محل پر چھاپا مارا گیا اور الزبتھ اور اس کے تمام مددگاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب سزا دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا اور اس کے تمام مددگاروں کو سخت سے سخت سزا دی گئی۔ کسی کو زندہ جلا دیا گیا تو کسی کا سر اڑا دیا گیا، جبکہ بعض کو ویسے ہی سزا دی گئی جیسے وہ نوجوان لڑکیوں کو دیتے تھے۔ ناظرین، جب الزبتھ کو سزا دینے کی باری آئی تو پارلیمنٹ کے سربراہ نے پوچھا کہ کیا تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو؟ تو الزبتھ نے نہ میں جواب دیا۔ لہٰذا پارلیمنٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے اس چڑیل کو دیوار میں چنوا دیا جہاں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اس طرح یہ خونی چڑیل اپنے دردناک انجام کو پہنچ گئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔